کسی کی طرف سے سوال آیا ہے کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے۔ سوال بہت اچھا آپ نے کیا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ تو دیکھیے، یہ انڈیا کے اندر یہ مسئلہ ہمیشہ اور ہر سال بنا رہتا ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے، اور لوگ اس میں پریشان رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ تراویح کی نماز یہ سنت نماز ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت نماز ہے، مستحب نماز ہے، نفل نماز ہے۔ فرض نماز کے علاوہ جتنی نمازیں اس کو سنت بھی کہتے ہیں اور مستحب بھی کہتے ہیں اور نفل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپس میں الجھنا نہیں چاہیے، لڑائی جھگڑے نہیں کرنی چاہیے، آرام سے انسان سمجھے اور پھر عمل کرے۔ بحث و مباحثہ انسان کو اس میں نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ لوگ اس میں پڑے رہتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہتے ہیں، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ نفل نماز ہے یہ، اس کے لیے کیوں اتنا پریشان لوگ ہو رہے ہیں؟ اصل چیز ہے کہ انسان پڑھے۔ تو اب آپ نے پوچھا کہ کتنی رکعت ہے، تو سیم یہی سوال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم مسلمانوں کی ماں ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، تو وہ جواب دیتی ہیں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یا رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1909 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 738، ٹھیک ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو مسجد نبی کے بالکل بغل میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، رائٹ، سب کو معلوم، حجرے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھتے تو بھی 11 رکعت، اور مسجد میں جو آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی تقریباً 3 راتیں، تو اس میں بھی یہی پڑھائی 11 رکعت، ٹھیک ہے؟ تو 3 راتیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تراویح کی نماز پڑھائی تھی۔ چوتھی رات کو پھر آ گئے صحابہ کرام، بہت اچھا لگا تراویح کی نماز پڑھ کے، تو آپ وسلم باہر نہیں نکلے روم سے اور فجر کے وقت آئے ڈائریکٹ۔ تو وجہ یہ بتائی کہ میں اس لیے پڑھانے نہیں آیا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اس نماز کو فرض نہ کر دے، اس وجہ سے نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ تو فرض نہ ہو جائے اس ڈر سے آپ پھر آگے پڑھانے کے لیے نہیں ہے اگلی رات، تاکہ لوگوں پر دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو پڑھنا۔ تو تراویح کی نماز آپ نے پڑھائی صحابہ کرام کو 11 رکعت، اور اکیلے بھی پڑھتے تھے تو 11 رکعت، جیسا کہ حدیث سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے کلیئر ہے، موجود ہے۔ اور بعض روایت میں یہ ہے کہ 13 رکعت، دوسری 13 رکعت، تو اس میں 8 رکعت تراویح ہے اور 5 رکعت وتر ہے۔ یہ جو عائشہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ 8 رکعت تراویح، 3 رکعت وتر، اور جس میں 13 رکعت کا ذکر ہے تو اس میں 8 رکعت تراویح اور 5 رکعت وتر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، کبھی 5 رکعت پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی نماز 8 رکعت پڑھنا ہی ثابت ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ کسی بھی صحیح حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت پڑھی ہو، کسی ایک حدیث میں بھی یہ بات نہیں جو صحیح ہو۔ صحیح حدیث میں ایک میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت پڑھی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت تراویح پڑھنا ہی ثابت ہے، بس، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے جو بڑے بڑے جو علماء ہیں دیوبند کے، مثلا عبدالحی لکھنوی، انور شاہ کشمیری جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، دیوبندی کے عالم ہیں، انہوں نے بھی، ان لوگوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہاں بات تو صحیح ہے کہ سنت رکعت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت ثابت ہے، سنت طریقہ وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، 20 نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کچھ عالم ہوتے ہیں نا جو ان کے اندر تعصب نہیں ہوتا مسلک کا، وہ جو صحیح بات ہوتی ہے وہ حق بات بیان کرتے ہیں۔ تو انور شاہ کشمیر بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں دیوبندی کے، اور اسی طرح عبدالحی لکھنوی بھی بڑے عالم مانے جاتے ہیں دیوبندی مسلک کے۔ ان دونوں نے اور ان کے علاوہ بھی اور کئی بڑے بڑے علماء نے کہا کہ سنت سے جو ثابت ہے وہ 8 رکعت ہے تراویح،
20 رکعت کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت ہی پڑھی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. اب اگر کوئی کہے کہ 20 رکعت پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، پھر ایک دوسرا مسئلہ آ گیا کہ کیا 20 رکعت پڑھنا جائز ہے، کیا اس سے زیادہ پڑھنا جائز ہے. تو اب آگے زیادہ پڑھ سکتے کہ نہیں، تو اس کے جواب میں یہ ہے کہ بہت سارے علماء نے کہا کہ پڑھ سکتے ہیں. جیسے امام مالک رحمہ اللہ، تو حنفی مسلک میں یہ ہے کہ 20 رکعت. ٹھیک ہے، اور مالکی مسلک میں 36 رکعت. مالکی مسلک کے اندر کہ 36 رکعت انسان پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اور دوسرے مسلک میں یہ کہ 30 بھی پڑھ سکتا ہے، 35 بھی پڑھ سکتا ہے. بہت سے علماء کرام کے اقوال ہیں کہ 20 پڑھے، کوئی 26 پڑھ لے، 24 پڑھ لے، 36 پڑھ لے. ٹھیک ہے، ایسا بھی اقوال ہیں علماء کرام کے. اب جو علماء کہتے ہیں کہ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے. تو 2 رکعت کر کے جتنا چاہو پڑھتے رہو، اور جب فجر کی اذان ہونے کا ڈر ہو تو 1 رکعت سے وتر کر لو، 1 رکعت وتر پڑھ کے نماز کو مکمل کر لو. ٹھیک ہے، تو رات کی نماز 2 رکعت ہے، تو آپ نے صرف 2 کہا ہے، فکس نہیں بتایا کتنا ہے. یہ دلیل دیتے ہیں وہ علماء جو کہتے ہیں کہ انسان 8 سے زیادہ ہی پڑھ سکتا ہے، 20 پڑھ لے یا اس سے زیادہ پڑھ لے. یہ دلیل ہے کہ آپ نے کہا 2 پڑھو، یہ عام دلیل ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اس لیے تابعین یا تبع تابعین یا ان کے بعد میں کچھ لوگوں نے 20 رکعت پڑھی ہے یا اس سے زیادہ بھی پڑھی ہے. اور یہ پھر دنیا بھی مشہور ہوا یہ چیز، 20 بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ایسے نہیں کہ صرف 20 ہی. 20 اسی میں نے کہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک کہ 36 رکعت آدمی پڑھ سکتا ہے. 36 پڑھنا ان کے مسلک میں ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس سے پتہ چلا کہ اس میں لڑنے والی بات نہیں ہے، نفل نماز ہے، رات کی نماز ہے. اگر کوئی انسان واقعی زیادہ پڑھنا چاہے 2 رکعت کر کے پڑھے. ٹھیک ہے، جتنی اس کو توفیق ملے پڑھنا ہے، پڑھ سکتا ہے، جو چاہے پڑھ سکتی ہے زیادہ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پڑھی ہے اگر یہ پوچھا جائے تو واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح کی نماز پڑھی ہے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ثابت ہے. اور ایک بھی حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے 8 رکعت سے زیادہ پڑھی ہے، یعنی 20 رکعت پڑھی ہے، ایک بھی حدیث میں نہیں ہے. اچھا، کچھ جو ہے روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام نے بھی 20 رکعت پڑھی ہے، تو وہ روایت ضعیف ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے الگ سے کتاب لکھی ہے صلاۃ التراویح، تراویح کی نماز پڑھنے کا بیان. اس میں ثابت کیا کہ کسی صحابی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے. جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے، سند کے حساب سے صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب پوری بات کا خلاصہ کیا ہوا کہ تراویح کی نماز جو سنت ہے وہ 8 رکعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے. اگر کوئی انسان 8 رکعت تراویح پڑھے تو گیا اس نے بالکل سنت کے مطابق عمل کیا ہے، بالکل صحیح ہے، کریکٹ ہے، درست ہے. اس پر کوئی انسان اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا ہے، بالکل ایک دم سنت طریقے پر. اور اگر کوئی اس سے زیادہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، گنجائش ہے، بس اتنی سی بات. لیکن بہتر افضل یہی ہے کہ انسان 8 رکعت پڑھے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اور اس میں آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہے پوری بات کا خلاصہ، جتنی تفصیلی لوگ بیان کرتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ عالم بالصواب. بارک اللہ فیک.